معروف شاعر محمد نوید مرزا کے شعری مجموعے دھیان ٹوٹتا ہے کی تقریب پذیرائی نامور کالم نگار، دانشور اور شاعر اوریہ مقبول جان کی زیر صدارت قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں منعقد ہوئی۔ اسٹیج پر معروف شاعر ممتاز راشد لاہوری، معروف ادیب اعجاز گیلانی اور معروف شاعر میجر سمینہ بٹ بطور مہمان خصوصی براجمان رہیں۔ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض محترمہ ڈاکٹر عائشہ عظیم نے سر انجام دیے۔ تلاوت قرآن حکیم امجد علی نے کی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت احسان ثانی کو حاصل ہوئی۔ کتاب پر دیگر گفتگو کرنے والوں میں ڈاکٹر غافر شہزاد، ناصر نقوی، عثمان امجد بھٹی، سید عارف نوناری اور امجد علی کے نام شامل ہیں۔ صدر محفل، مہمانان اور مقررین نے نوید مرزا کو منفرد لہجے کا پختہ فکر شاعر قرار دیا۔ اس موقع پر اوریہ صاحب نے نوید مرزا کی غزل پڑھ کر سنائی۔ صدر سے پہلے نوید مرزا نے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن، صدر محفل اور مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور کلام سنا کر داد سمیٹی۔ یہ ایک شاندار تقریب تھی۔ ہمارے بعد آنے والی نسل کا ایک ترجمان ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ وہ بہت کچھ لکھ رہا ہے، نثر نگاری بھی کر رہا ہے، شاعری بھی کر رہا ہے۔ ایسے لوگ بڑے غنیمت ہیں جو آج کے مشکل ترین معاشرے میں ادبی خدمت انجام دے رہے ہیں، ورنہ آج کل تو کتاب دوست بھی نہیں ملتے، تو کتاب لکھنے والوں کو پبلشر نہیں ملتا۔ ایسے میں اگر نوید مرزا یہ کام کر رہے ہیں اور ان کی تعداد بھی جو ہے وہ 11 تک پہنچ گئی ہے، تو ہماری بہت سی دعائیں ان کے لیے کہ یہ ادب و ثقافت کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں، نثر میں بھی اور شاعری میں بھی۔ بچوں کے ادب کے حوالے سے نوید مرزا صاحب کی خدمات قابل قدر ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی کہانیاں اور بہت سی نظمیں لکھ رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کی ماشاءاللہ بڑوں کے لیے بھی نظمیں، غزلیں، کہانیاں اور بہت سا ان کا مواد ہے ماشاءاللہ۔ ان کی نئی کتاب جو آئی ہے دھیان ٹوٹتا ہے، اس پر میں ان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان کا قلم انشاءاللہ اسی طرح روانی سے چلتا رہے گا۔ نوید صاحب بچوں کے ادب کو تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ بھی ایک بہترین کالم نویس بھی ہیں اور ایک اچھے شاعر بھی ہیں اور ایک بہت اچھے بہترین انسان بھی ہیں اور بہت ملنسار اور اچھے انسان ہیں۔ آج ہم ان کی تقریب دھیان ٹوٹتا ہے کہ بھی کتاب میں آئے تھے اور بہت اچھی تقریب رہی اور نوید مرزا صاحب کو ڈھیروں مبارکباد ہے۔ آج ہی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں جو نوید مرزا شاعر ہیں ان کی کتاب دھیان ٹوٹتا ہے کہ تقریب پذیرائی تھی۔ تو نوید مرزا صاحب بیسیکلی ایک شاعر ہیں، اچھے شاعر ہیں اور ان کی جو شاعری ہے وہ مشاہدات پہ مشتمل ہے اور وہ تصوف پہ بھی ان کا جو نا ان کی کمانڈز ہے اور ان کے جو اشعار ہیں اس میں تصوف کی گہرائی بھی ملتی ہے اور تصوف کے علاوہ وہ ان کی جو مشاہدات ہیں اس کے حوالے سے وہ انقلابی شاعری بھی میں کہہ سکتا ہوں وہ کرتے ہیں اور انقلابی شاعری میں وہ جو معاشرے کے مسائل ہیں ان کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور معاشرے کی جو اونچ نیچ ہے اس کے بارے میں بھی وہ لکھتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج نوید مرزا صاحب کی کتاب کی جو پذیرائی تھی اور ہم سب لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے اور یہ نوید مرزا صاحب جو ہیں یہ ایک بہت ہی پائے کے اور ہمہ جہت شاعر ہیں اور نوید مرزا صاحب جو ہیں وہ ان کا یہ جو تھا 11واں مجموعہ جو ہے وہ آج یہاں پہ پذیرائی کے لیے پیش کیا گیا اور ہم سب نے اس محفل میں بہت انجوائے کیا اور بہت اچھی تقریب رہی۔ یہاں پہ ہم شامل ہوئے ہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں۔ مرزا نوید کی دھیان ٹوٹتا ہے شعری مجموعہ کی کتاب تھی جس کی تقریب رونمائی تھی۔ یہاں پہ بہت اچھی تقریب ہوئی، اوریہ جان مقبول صاحب نے صدارت کی۔ نوید مرزا صاحب ہمارے دوست ہیں، پرانے ہیں، بہت ہی ہمبل، بہت ہی حلیمت والے انسان ہیں، حلیم الطبع ہیں، محنتی بہت ہیں، دن رات کی ان کی محنت اور کاوش سے مسلسل شعر و ادب کی خدمت کر رہے ہیں۔ شاعری کی ان کی 11ویں یہ کتاب ہے، مجموعہ شائع ہوا ہے جس میں بہت ہی مضبوط اور اوزان کے حساب سے، موضوعات کے حساب سے بہت اعلیٰ شعری کالم انہوں نے ڈالا اور ہر طرح سے ان کے شعر بہت وزنی اور مضبوط ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نوید مرزا، میری کتاب دھیان ٹوٹتا ہے جو کہ میرا 11واں شعری مجموعہ ہے اور 32ویں کتاب ہے۔ دھیان ٹوٹتا ہے کہ آج تقریب رونمائی ہوئی ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ہال میں اور آج ہم اس وقت وہیں کھڑے ہیں اور اس کی صدارت ملک کے نامور دانشور
ادیب اور شاعر جناب اولیاء مقبول جان صاحب نے کی ہے، اور دیگر مہمانان میں جناب اعجاز گیلانی، میجر سمینہ بٹ صاحبہ، سید عارف نوناری اور ڈاکٹر غافر شہزاد، عثمان امجد بھٹی صاحب، ممتاز راشد لاہوری صاحب، اعجاز گیلانی صاحب اور ہمارے دوست تھے۔ میرا ادب سے بڑا پرانا تعلق ہے، بچوں کے ادب سے بھی۔ بچوں کے ادب کے حوالے سے میری 13 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، اور شاعری کی یہ 11 کتابیں تھیں، 11ویں کتاب تھی، اور دیگر موضوعات پہ بھی 6-7 کتابیں جو کہ کالم نگاری، اور میرے کالم روزنامہ سرزمین میں بھی آتے ہیں اور دوسرے کئی اخبارات میں شائع ہوتے ہیں، جس کے لیے میں صفدر علی خان صاحب کا خاص طور پہ ممنون ہوں کہ وہ میرے ادبی کالم جو ہیں وہ بڑی محبت سے اپنے اخبار میں شائع کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے۔ میں ایک دفعہ پھر ممنون ہوں جو لوگ میری کتاب کی تقریب میں تشریف لائے، بہت شکریہ۔